جیل کی دیواریں ایک آدمی کو قید کرتی ہیں، مگر کچھ لوگ اس قید کو اپنا کاروبار بنا لیتے ہیں۔ عمران خان 3 سال سے اڈیالہ جیل میں ہے اور اس کی ملاقاتوں پر پابندی کو 7 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس عرصے میں کچھ وہ لوگ جو کبھی خود کو اس کا اپنا سب سے بڑا وفادار کہتے تھے، آج عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہی تضاد دل کو چھوتا ہے۔ میں عمران خان کی سیاست کا ہمیشہ ناقد رہا ہوں اور ان کی بہت سی حکمت عملیوں سے اختلاف بھی کیا ہے، اور آج بھی کئی معاملات پہ میرا موقف تبدیل ہرگز نہیں ہوا۔ لیکن جب ایک سیاسی رہنما برسوں سے قید میں ہو اور اس کی اپنی اہل خانہ اور وکلا سے ملاقاتیں معطل ہوں، تو انصاف اور انسانی حقوق کا سوال خاموشی سے اسے گزارا نہیں جا سکتا۔ اور ایسے میں وہ غدار آپ کو نظر ضرور آتے ہیں جو اپنے قائد کے نام پر شہرت کما رہے ہوتے ہیں، دولت کما رہے ہوتے ہیں، مگر اس کی تنہائی بانٹنے کو سے گریز کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مراد سعید کو ہی لیجئے، وہ اکثر ویڈیو پیغامات پر پیغام جاری کرتا ہے اور خود کو تحریک انصاف کا سب سے زیادہ مخلص ساتھی ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بیانات بڑے پیمانے پر وائرل ہوتے ہیں۔ اس کی ویڈیوز کو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ پھیلاتے ہیں، بلکہ پورے پاکستان سے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اس کی پیغام کو پھیلاتے ہیں۔ اس نے 384 صفحات پر مشتمل کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام دزد نیم شب کا رکیب اس کا شاید ٹائٹل ہے، وہ لکھی، اس کو شائع کروایا، اور اس کی پرنٹنگ کتاب کی بڑی شاندار ہے، اور ایک بڑا پبلشر ہے، اس نے اس کی کتاب شائع کی۔ حکومت نے اس کی اشاعت پر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، اور پھر سب سے بڑی بات، کچھ انشاء پردازوں نے اس کو لکھنے میں مدد بھی فراہم کی ریاستی سرپرستی میں، کیونکہ مراد سعید کی علمی قابلیت سے تو ہر انسان واقف ہے۔ جس نے امتحان کے دوران نقل مارنے پر اس کو ریسٹیگیٹ کر دیا گیا تھا، اور بعد میں اس کو جب حکومت پی ٹی آئی کی قائم ہوئی تو پھر اس کنٹرولر صاحب کو بھی لینے کے دینے پڑ گئے، مافیا تافی تلافی کے بعد اس کو جان بخشی ہوگی، لیکن یہ شخص اس کیلیبر کا تھا۔ لوگ انہیں آج بھی عمران خان وفادار سمجھتے ہیں، مگر سمجھدار لوگوں کی رائے میں اس نے عملی طور پر تحریک انصاف کو جتنا نقصان پہنچایا اس کا اندازہ لگانا بھی بہت مشکل ہے۔ علامتی سیاست اور جذباتی ویڈیوز تو موجود ہیں، لیکن عمران خان کی تنہائی کے ساتھ کھڑے ہونے کا کوئی واضح ثبوت نظر نہیں آتا۔ اسی صف میں پھر عمران ریاض بھی ہمیں سامنے نظر آتا ہے کہ اس نے لندن بھاگ جانے کی جو داستان بیان کی ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہوتے ہوئے، پہاڑوں میں سے ہوتے، گدھے پر بیٹھ کر زگ زیگ کرتے ہوئے، چھپتے چھپاتے، کابل سے ہوتے ہوئے وہ لندن پہنچ گیا۔ یار کوئی شرم ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے؟ کون آپ کی زبان پہ، آپ کی اس کہانی پر اعتماد کرے گا؟ سب نے بلکہ آپ کے اپنی پارٹی کے کارکنوں نے آپ کے اس کہانی پر مذاق اڑایا تھا۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے اس کہانی کو لغو و جھوٹ قرار دیا تھا۔ آج وہ گھوڑے پر بیٹھا، بہترین لباس میں پہنا ہوا ہے اور ایک مقابلے میں حصہ لے رہا ہے، ٹھٹھا مذاق ہو رہا ہے، ہنسی ہے۔ اس بے شرم کو یہ بھی شرم نہیں کہ تم نے کتنے عرصے سے عوام کو بیوقوف بنائے رکھا، پارٹی کے کارکنان کو بیوقوف بنائے رکھا۔ تمہیں اتنا بھی بے حس اتنے ہو کہ تمہارا لیڈر جیل میں ہے اور اس کی 7 ماہ سے اذیتوں میں ہے، اس کی ملاقات، اس کو پتہ ہے کوئی نہیں کس حال میں ہے وہ، لیکن تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ تمہارے اس خباثت کو بالکل آئینہ دار ہے، عکاسی ہے۔ آج یہ عمران ریاض جیسے اور بھی بغیرت عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں یورپ میں۔ لاکھوں کارکنان ان کی باتوں کو سنتے ہیں، ان کی ولاگ سنتے ہیں، ان کو ویوز دیتے ہیں، اس پر ان کو لاکھوں ڈالر آمدن بھی ہوتی ہے، اور لیکن ان سے کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ جب عمران خان قید کی اذیتیں سہ رہے ہیں تو ان کی عملی جدوجہد کہاں ہے؟ ایک ہوتی ہے بیک ڈور ڈپلومیسی۔ ظالم کے بچوں، کم از کم اپنے قید کو تو چھڑواؤ نا، قید کو تو چھڑواؤ جو اس وقت جیل میں ہے، جس پہ 7 ماہ سے پابندی ہے۔ تم بغیرتوں کی وجہ سے وہ مقام پہ پہنچ گیا۔ اور اسی طرح یہ 2 افراد کی کہانی نہیں ہے، آفتاب اقبال دیکھ لے، اس کے علاوہ وہ معید کو دیکھ لے، اور باقی یہ بے شرم وہ بغیرت لوگ ہیں۔ آفتاب اقبال کے تو بارے میں یہ ہے کہ دیکھیں وہ 9 مئی کے واقعے کے اوپر
وہ ادھر کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کھڑا ہوا کر لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نہ کہتا تھا کہ پی ٹی آئی کے جیلوں سے پنگا نہ لو، بس کرو، اب دیکھو تمہارے گھروں میں وہ گھس گھس کے تمہیں مار رہے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اسی رات وہ گرفتار ہوا، پتہ نہیں 2 دن میں کون سے اس نے جگاڑ لگایا کہ وہ یہاں سے نکل گیا، یہاں پھر ٹھہرا بھی نہیں۔ اور آج بھی مجھے 100% یقین ہے اس کا گھر بھی ادھر ہی ہے، اس کی پراپرٹیز بھی ادھر موجود ہیں، کہیں نہیں گئی، اور وہ آج بھی کسی کے ٹاسک پہ کام کر رہا ہے، دیے ہوئے منصوبے پہ کام کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں جذبات کی تجارت بہت آسان ہوتی ہے دوستو۔ ذوالفقار علی بھٹو جب جیل میں تھے نا، تو بہت سے کارکنان، بہت سے لیڈر، ذیلی لیڈرشپ، کیونکہ بھٹو صاحب نے تو 74-5 میں اپنے کارکن سارے پیچھے کے ڈھکیل دیے تھے، ان کو تو جان پہچانتے بھی نہیں تھے۔ وہ ایک خاص بڑے والے، دھن والے، دولت والے، ذمہ دار، جاگیردار لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر شامل کر لیا تھا پیپلز پارٹی میں، اور پھر انہی کی وجہ سے پھر جب وہ جیل میں تھے تو وہ تو کہتے تھے قائد ان کی جرت نہیں کہ تمہیں پھانسی دیں، تمہیں موت کی سزا دیں، کیونکہ اگر تم مر گئے تو پتہ نہیں ہمالیہ خون کے آنسو روئے گا، ان کی جرت نہیں ایسا کرے گا۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ پھانسی پہ بھی چڑھ گئے، اور بالکل ان کا جو صورتحال ہوئی سب کے سامنے ہے۔ تو آج عمران خان اکیلا یہ سب کچھ سہ رہا ہے، اور اس مقام تک پہنچانے والے عمران خان کے وہ حرام زادے ساتھی ہیں، وہ لوگ ہیں جو یورپ بھاگ گئے ہیں، اور انہوں نے پتہ نہیں کون کون سی اس کو باتیں سنائی ہیں کہ خان ان کی باتوں میں بھی آ کر وہ بات کام کر گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا مول لیا، پھر آج اس مقام پہ پہنچ گیا۔ اور سب سے بڑا سوال تو ان دعوے دار ساتھیوں کے لیے جو لوگ خود کو وفاداری کی علامت بنا کر پیش کیا کرتے تھے، کیا انہوں نے اپنے قید کی تنہائی کی کوئی قیمت بھی ادا کی ہے؟ پیسے اکٹھے کرنے تھے تم بے شرمو تم لوگوں نے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سیاست میں اختلاف اپنی جگہ پر ہوتا ہے، درست بھی ہوتا ہے، مگر وفاداری کا بھی معیار ہونا چاہیے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو دوست تھے، اس کے ساتھی تھے 2010 تک، وہ کارکنان جنہوں نے تحریک انصاف کی بنیادیں رکھیں، جنہوں نے شب و روز محنتیں کر کر اس مقام پہ وہ لائے، تو ان میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں۔ جمشید رضا بٹ صاحب ہے، ایک نارکلی میں رہتے ہیں وہ، اسی طرح محمد علی ہیں بٹ، امین ذکی ہیں، اور کن کن کا نام میں لوں تو بڑی طویل فہرست ہے۔ ان سب کو نظر انداز کیا عمران خان نے، بالکل نظر انداز کر دیا، کوئی پوچھے تک بھی نہیں کہ تمہاری کوئی حیثیت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس کی جگہ پر ابن الوقت وہ لوگ، طوطا چشم لوگ، مثل سورج مکھی جیسے لوگ، سورج مکھی جیسے صفت والے لوگوں کو شامل کروایا، ان کو اگلے صفوں میں لے کر آیا۔ ایم پی ایس ایم این ایس کی ٹکٹ تھی، وہی لوگ تھے، اور ان لوگوں کو بھی شامل کرایا جس کو اسٹیبلشمنٹ نے اور فوج نے کہا یہ اس کو شامل کرو، اس کو کراؤ، اس کو کراؤ، وہ سارے شامل ہوئے پھر اس کے ساتھ۔ پھر انہوں نے دغا بھی اسی طرح دیا، اور پھر میں یہ پورا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کو بھی اس مقام تک لانے میں انہی لوگوں کا کردار ہے۔ وہی کہتے تھے کہ خان صاحب آپ کھڑے ہو جاؤ، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کی ایسی کی تیسی، آپ زمان پارک میں کھڑے بیٹھ جائیں، ان کی ضرورت نہیں ہے کہ زمان پارک کے اندر گھسیں، ہم مر جائیں گے، یہ کریں گے، کارکن کو بھڑکاتے رہے۔ اور پھر مجھے افسوس ان باتوں پر بھی ہے کہ وہ کارکن جو جیلوں میں ہیں ان کا کوئی حال نہیں ہے۔ چلے لیڈرشپ تو جیل میں ہے، شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری اور یاسمین راشد صاحبہ، اور بھی بہت سے وہ لوگ ہیں، محمود رشید وغیرہ جو جیلوں میں ہے، یہ تو پیسے والے لوگ ہیں نا، ان وکیل بھی آ جاتے ہوں گے، وکیل ملاقاتیں، لیکن کارکن جو ہے نا سینکڑوں کی تعداد میں، وہ قسم پرسی میں ان کی ملاقاتیں بھی نہیں ہوتی، فیملی میں سے کچھ لوگ آ جاتے ہیں، کوئی مہینے میں غدی ملاقات ان کی ہوتی ہے، وکلا ان کے پاس نہیں ہے۔ اور ان حرامزادوں نے جو وہاں بیٹھ کے کتے کے ولاگ کرتے ہیں، کیا ان کارکنوں کے لیے چلو کچھ کر دو؟ وہ بھی کیا آپ نے، بے شرمو، ان کے لیے بھی کچھ نہیں کیا تم لوگوں نے، ان کو لمبی لمبی سزائیں ہو چکی ہیں۔ اور پھر ایک رہنما جو مشکلات میں اکیلا رہ جائے، بلکہ اس کے نام پر شہرت اور مقبولیت حاصل کرنے والے پھر محفوظ مقامات پر بیٹھ کر ویڈیوز بناتے پھریں، لوگوں کو ورگلاتے رہیں، لوگوں کو مس گائیڈ کرتے رہیں، تو پھر سوال اٹھانا تو فطری عمل ہے نا۔ ہر ذہین آدمی تو یہ سوچتا ہے ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اچھا، یہ اس سوال کا جواب صرف تحریک انصاف کے حامی کو نہیں بلکہ پاکستان کی پوری سیاسی قیادت کو دینا ہوگا، کیونکہ تاریخ صرف یہ نہیں لکھتی کہ کون جیل گیا اور کون جیل سے باہر رہا،
تاریخ یہ لکھتی ہے کہ مشکل وقت میں کون کھڑا رہا اور کون خاموشی سے اور عیش کا راستہ اس نے اختیار کیا. شاید یہی وہ کسوٹی ہے جس پر اصل وفاداری اور محض دعوے میں فرق نظر آتا ہے. عمران خان کی قید ایک شخص کی ہے، مگر اس قید نے بہت سے دعوے داروں کے چہروں پر سے نقاب ہٹا دیا ہے. عمران ریاض جیسے لوگ جو رائڈنگ میں کمپٹیشن میں آ رہے تھے، مسکراتے اور کہکے لگاتے آ رہے تھے، اور بہت سے اور بھی لوگ ہیں جو یہ کر رہے تھے، تو ان کے لیے تو ایک شعر ہے کہ وہ شاخ گل پر زمزموں کے دھن تراشتے رہے، وہ شاخ گل پر زمزموں کے دھن تراشتے رہے، نشے منوں پر بجلیوں کے کارواں گزر گیا، نشے منوں پر بجلیوں کے کارواں گزر گئے. تو آپ دوستو یہ خود سوچئے، کم از کم ان لوگوں سے تو کہہ دیجئے نا جن کے لوگ ولاگ سنتے ہیں بڑے شوق سے، یہ عمران ریاض ہے جی، یہ معید ہے، وہ ایک کون سے وجاہت ہے، یہ فلاں لوگ ہیں. یا تم لوگ تو وہاں بیٹھے ایشی کر رہے ہو، کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کی ہے، کوئی خان صاحب کے لیے کوئی رابطے کے لیے آپ نے کوئی ان کے لیے رعایتیں یا ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کی ہیں؟ صرف یہ کہنا کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے، عمران خان جیل سے باہر نہیں آتا، بے شرما تم تو ایک دن بھی جیل نہ رہ سکے، نکل گئے. اور عمران خان کو جو لاکھوں لوگوں کی امید ہے، اس کو بے جار و مددگار چھوڑ کر آج جیل میں گیا. اور 3 بہنیں جب وہ کھڑی ہوتی ہیں نا جیل کے باہر، تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے. بہرحال اب یہ ایک کیا کہا جائے، کیونکہ یہ سب کچھ جو عمران خان اس کے ساتھ ہو رہا ہے، عمران خان صاحب نے شاید اس کا راستے کا انتخاب ڈیلیبریٹلی کیا، انٹینشنلی کیا، یا کچھ اور. بہرحال یہ وقت کا ستم بھی ہے. چلیں، رب مہربانی کرے. وما علینا الا البلاغ. اپنی آرا سے نوازیے گا. عامر ہاشمی کو اجازت.